جی مولوی حسین صاحب موجود ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے مولوی صاحب؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ سب۔ اچھا، کل وہ میں نے تصاویر بھیجی تھی، جی تین سے چار استاد جی مل گئی۔ مل گئی تھی، یاد بھی کر لی ہوگی آپ نے؟ جی استاد جی یاد ہے الحمدللہ۔ چلے ٹھیک ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ جی استاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت الذکر و آدابہ۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقنا الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم۔ ذکر کی اہمیت اور ذکر کے آداب۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے، وفتنة القبر وعذاب القبر، اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے، وشر فتنة الغنا وشر فتنة الفقر، اور غنا کے فتنے اور فقر کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح الدجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد، اے اللہ تو میرے دل کو دھو دے یعنی برف اور ٹھنڈے پانی سے، وَنَقِّ قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اور تو میرے دل کو پاک کر دے، صاف کر دے خطاؤں سے، جیسے کہ تو نے سفید کپڑے کو صاف کیا میل کچیل سے۔ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور میری خطاؤں اور غلطیوں کے درمیان تو ایسی دوری کر دے جیسے کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری دی۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والمأثم والمغرم، اور گناہ سے اور قرض سے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے کہ آپ اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ
سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. تو یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ رہا کرو اور اللہ کی پناہ مانگا کرو. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذب بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کسی فرد کو یعنی اس کو آپ یمسح بیدہ الیمنی آپ اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے یوں فرماتے اللہم رب الناس اذہب الباس، اے اللہ جو سارے انسانوں کا رب ہے تو بیماری کو لے جا، اشفی تو اس کو شفا دیتے، وانت الشافی اور تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک ایسی شفا لا شفاء الا شفاؤک صرف تیری ہی شفا ہے، شفا اللہ یغادر سقما تو اس کو ایسی شفا دے جو کہ کسی بیماری کو نہ چھوڑے، یعنی کہ بیمار کی ہر بیماری دور ہو جائے. تو بیماری کی حالت میں بھی، فقر کی حالت میں بھی، غنا کی حالت میں بھی، تمام حالات کے اندر اللہ کو یاد کرنا یہ ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آپ نے یہ بات سکھائی ہے ہم سب کو کہ ہم بھی ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں. ٹھیک ہے جی. جی استاد. کراچی کے سبق میں کل ہم نے ان کی حالتیں پڑھی تھی، یاد ہے آپ کو ان کی کتنی حالتیں استاد ہیں؟ وہ ان کی استاد آخری ویسے تو 3 حالتیں آخری حالت میں تو اس کی وجہ اثر یہ ہے کہ بھئی ماں کی 3 حالتیں ہیں، سدس، ثلث ما باقیہ اور ثلث الکل. ایک صورت میں سدس اور ایک صورت میں ثلث ما باقیہ، یعنی باقی ورثاء کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ اس کا ثلث ملے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ماں کو کل مال کا ثلث ملے گا. وجہ اثر یہ تھی جو ہم نے آپ کو بتائی کہ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں. اگر اولاد ہے تو ماں کو ثلث ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ میت کے بہن ذی عدد ہیں یعنی ایک سے زیادہ ہے یا نہیں. اگر بہن بھائی میت کے وہ ایک سے زیادہ ہیں تو پھر بھی ماں کو سدس ملے گا. تو گویا کہ سدس ملنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو میت کی اولاد ہو اور دوسرا میت کے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں. اور اگر بہن بھائی وہ ایک سے زیادہ نہیں ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ اب ماں احد الزوجین ہے یا نہیں. یعنی ایسی صورت بن رہی ہے کہ یعنی اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو شوہر کے ساتھ باپ، یا اگر شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی کے ساتھ باپ جمع ہو رہا ہے ورثاء میں. اگر اب ماں احد الزوجین ہے تو پھر ماں کو ثلث ما باقیہ ملے گا. اور اگر اب ماں احد الزوجین نہ ہو یعنی کہ صرف باپ جو ہے وہ وارث بن رہا ہے، اس کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ماں کو کل مال کا ثلث ملے گا. اور پھر میں نے آپ کو صورت بتائی تھی کہ اگر ایسی صورت ممکن ہے ایک آدمی ایسا کہ اس کے بھائی بھی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں اور باپ بھی جو ہے نا وہ میاں بیوی میں سے کسی کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، تو اب ظاہر بات ہے اب اگر بہن بھائی متعدد ہوں تو سدس بنتا ہے، اور اگر اب ماں احد الزوجین جمع ہو جائے تو پھر ثلث ما باقیہ بنتا ہے. اگر ایسی صورت حال پیش آ جائے کہ جس میں باپ کے
सुदुस भी मिल सकता हो और सुदुस माँ बाकी भी मिल सकता हो। तो अब क्या करेंगे, जब तारुज हो जाए तो फिर क्या होगा, अकल्ले मुतयक्किन दिया जाएगा, और अकल्ले मुतयक्किन यहाँ पर सुदुस है, लिहाजा बाप को सुदुस दिया जाएगा और सुदुस माँ बाकी उसको नहीं मिलेगा। तो जी यहाँ पे और मुझे उसके बाद है हवालुल जद्द। हाँ जी, तो जी ये जो आपने बयान फरमाया ना अहदुल ज़ौजैन, बात को समझ अहदुल ज़ौजैन से क्या मुराद? हाँ जी, सर जी अहदुल ज़ौजैन वाली जो बात हुई है ना वो सर जी समझ नहीं आ रही, यानी कि अहदुल ज़ौजैन से क्या मुराद है? बात ये है, अहदुल ज़ौजैन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हुसैन फोत हो गया और हुसैन की बीवी मौजूद है, ठीक है, हुसैन की बीवी भी इसी की वारिस बन रही है और हुसैन का वालिद भी इसका वारिस बन रहा है, वो रसा में बाप भी मौजूद है। समझ में आ रही बात? जी सर जी। या मिसाल के तौर पर हुसैन की बीवी फातिमा फौत हो गई और उसका वारिस है, लेकिन वो रसा में हुसैन का बाप भी मौजूद, यानी लड़की का बाप भी मौजूद है, लड़की मरने वाले की बात हो रही है ना, इसको कहते हैं अब माहद ज़ौजैन। जब बाप मियाँ बीवी में से किसी एक के साथ वारिस बन रहा हो तो माँ को माँ बाकिया का सुलूस मिलेगा, यानी पहले शोहर का हिस्सा या पहले बीवी का हिस्सा निकाल लेंगे। यानी बीवी को दो सूरतें हैं, बीवी को रुबा मिलेगा या सुमन मिलेगा, शोहर को निसफ मिलेगा या रुबा मिलेगा, ठीक है। अगर बाप मियाँ बीवी से जी किसी जी सर जी जमा सर हो याद। रहा है तो अब माँ को शोहर का हिस्सा निकाल कर या बीवी का हिस्सा निकाल कर जो बचेगा, बचे हुए का सुलूस मिलेगा, कुल माल का सुलूस नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? जी जी अब समझ आई सर जी। इसलिए कहा सुलूस माँ बाकी इस वजह से कहा कि अगर अहद ज़ौजैन होंगे, मियाँ होगा या बीवी होगी, तो पहले मियाँ का हिस्सा निकाला जाएगा, अगर बीवी होगी तो बीवी का हिस्सा निकाला जाएगा। मियाँ बीवी का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बचेगा उसका सुलूस माँ को मिलेगा, माँ को। और अगर बाप है, मियाँ बीवी में से कोई नहीं है, मियाँ बीवी में से एक है लेकिन बाप नहीं है, तो अब क्या होगा, अब माँ को कुल का सुलूस मिलेगा, ठीक है जी। जी सर जी जज़ाकल्लाह, अब समझ आई सर जी। चले तो आगे पढ़े या काफी इतना? पढ़ लेते हैं सर जी, आखिरी सूरत है मेरे ख्याल में। उसके बाद है जद्दे सहीहा के हवाल। उन्होंने कह दिया जद्दे सहीहा, तो फौरन ये जहन में बात आएगी कि भाई जब जद्दे सहीहा है तो फिर जद्दा फासिदा इसके मुकाबले पर होगी। जैसे हमने जद्दे सही पढ़ा था, उसके मुकाबले में जद्दे फासिद आता है। इसी तरीके से जद्दे सहीहा अरबी जुबान में दादी और नानी दोनों पर जद्दा का इतला किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ उर्दू में जो है वो फर्क किया जाता है। तो जद्दे सही है और जद्दे फासिद की तारीफ, जद्दे सही है उसको कहते हैं जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्दे फासिद का वास्ता ना आता हो। जद्दा सही है उस जद्दा को कहते हैं कि जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्दे फासिद का वास्ता ना आए, जैसे उम्मुल अब और उम्मुल उम, ठीक है जी। तो ये जद्दे सहीहा की तारीफ हो गई। और जद्दे फासिद इसको कहते हैं कि जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्दे फासिद का वास्ता आए, जैसे उम्मु अबिल उम के नाना की माँ। तो यहाँ पर जद्दे सहीहा की जो है वो हम हालत बयान करेंगे, जद्दे सहीहा की हालात को बयान किया जाएगा। तो जद्दे सहीहा की दो हालतें हैं, सुदुस और हुजुब।
سدس اور حجب. جدہ کو سدس ملے گا چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو, مام کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو, اس کی ایک قرابت ہو یا کئی قرابتیں ہو. جب وجوہ حجب میں سے کوئی وجہ نہیں پائی جائے گی تو جدہ کو سدس ملے گا, جدہ کو سدس ملے گا. اور وجوہ فاسدہ, وجوہ حجب کتنی ہیں؟ وجوہ حجب 3 ہیں جدہ صحیحہ کے لیے. ایک ہے وجود یعنی اگر مرنے والے کی ماں موجود ہے تو اوپر دادی یا نانی کو کچھ نہیں ملے گا. دوسرا وجود قربہ, وجود واسطہ. وجود واسطہ یہ ہے کہ بھائی اگر جد فاسد کا بیچ میں واسطہ آ گیا تو جد صحیحہ محروم ہو جائے گی. اور تیسری صورت ہے وجہ وجود قربہ, یعنی کہ بھائی ایک پڑنانی ہے اور ایک نانی ہے, دادی ہے اور پڑنانی ہے. اب یہ دیکھیے دادی یہ میت کے زیادہ قریب ہے بنسبت پڑنانی کے, لہذا جب جد صحیحہ کے موجود ہوتے ہوئے اس سے قربہ موجود ہوگی تو قربہ کے ہوتے ہوئے بودا محروم ہو جائے گی. اس لیے جدہ صحیحہ کی 2 حالتیں ہیں, سدس اور حجب. اور یعنی سدس ملے گا جب وجوہ حجب میں سے کوئی وجہ نہ پائی جائے, اور وجوہ حجب 3 ہیں, وجود وجود واسطہ اور وجود قربہ. ماں کا وجود, واسطے کا وجود اور قربہ کا وجود. اگر ماں موجود ہے تو جدہ محروم ہو جائے گی, اور اگر واسطہ موجود ہے جدہ فاسد کا تب بھی یہ محروم ہو جائے گی. اور اگر اس سے قریب والی کوئی جدہ موجود ہے تو دور والی جدہ محروم ہو جائے گی. وہ یہ ہے جناب والا 12 ذوی الفروض کے احوال, 4 مرد اور 8 عورت کے احوال ہم نے پڑھ لیے اللہ کی توفیق سے. اب آپ ان کو اچھی طریقے سے یاد کریں, سمجھیں, تکرار کریں تو انشاءاللہ العزیز آگے چلنا ہمارے واسطے آسان ہو جائے. انشاءاللہ استاد جی میں اچھے سے آج دہرا لوں گا ایک مرتبہ.